اس میں سے سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلی سیڑھی وہ ادب ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے اس کو اپنے آپ اپنے اندر اس کو ادب پیدا کرنا ہوگا۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ادب والی صفت پائی جاتی ہو، بڑوں کا ادب، دین کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب، اپنے والدین کا ادب، اپنے محسنین کا ادب، دینی کتابوں کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، اللہ کے نام کا ادب، اللہ کے احکام کا ادب، اللہ کے اولیاء کا ادب، اللہ کے پاک پیغمبروں کا ادب، تو یہ ادب اس کے اندر موجود ہو۔ بے ادبہ بندہ جس کے اندر تمیز نہ ہو، ادب نہ ہو، اس کو سعادت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہ ادب معاملات میں بھی ہوتا ہے اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے۔ ایک بات انسان اپنے سے چھوٹی عمر والے کو کہتا ہے تو اس کے لیے الفاظ اور ہوتے ہیں، وہی بات انسان اپنے بڑوں کو کہتا ہے تو اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اور ہوتا ہے۔ گویا کہ لفظوں کے اندر، گفتگو کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے والا بندہ وہی اللہ تعالیٰ کے قرب کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تعذیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور کیا ہی بہترین ادب سکھایا ہے۔ ادب النفس ایھا الاصحاب طریق العشق کلھا آداب، اے ساتھیو خود کو باادب بناؤ، اس لیے کہ محبت کے راستے میں آداب ہی آداب ہیں۔ اب جس انسان کو اپنے بڑوں کا ادب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا قرب حاصل کر سکے گا؟ اب اگر کسی انسان کے دل میں یہ اعتراض ہو کہ جی یہ ادب کیا ہوتا ہے، تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ کے اندر ہیں تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جوتوں کا اتار دینا یہ ادب کی قرآنی دلیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی درجات میں سے سب سے پہلا درجہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ باادب ہوگا وہ اتنا زیادہ اس قرب خداوندی والی سعادت کو حاصل کر سکے گا۔ پھر اس ادب سے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ ادب کی وجہ سے ملا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں مکتوبات شریف لکھ رہا تھا، یعنی جو میں نے قرآن اور حدیث سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی تھی اس مضمون کو میں ایک جگہ جمع کر رہا تھا، تو مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی۔
میں وہاں گیا اور قضاء حاجت کے لیے بالکل بیٹھنے لگا تو میری نظر اپنی انگلی پر پڑی، تو اس میں سیاہی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں پانی استعمال کروں گا تو یہ سیاہی پانی کے ساتھ بہہ کر نجاست کے ساتھ ملے گی۔ یہ تو وہ سیاہی ہے جو میں نے قرآن پاک کی آیات کے لکھنے میں اور احادیث کے لکھنے میں استعمال کی ہے، تو یہ مجھے بے ادبی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کر پاک جگہ پر اس سیاہی کو میں نے صاف کیا۔ اسی وقت میرے دل میں الہام کیا گیا کہ احمد سرہندی، تجھے اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم سے بری کر دیا اور جہنم کی آگ کو تیرے اوپر ہم نے حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن انسان کو ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کیا سعادتیں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اور واقعہ، زبیدہ خاتون جو کہ ہارون رشید کی بیوی تھی، ملکہ تھی، ایک نیک عورت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اچھے کام کیے، مگر جب وہ فوت ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس نے کہا کہ تم نے زندگی میں اتنے اچھے اچھے کام کیے، مغفرت تو ہونی تھی، آپ نے نہر بنوائی، پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا۔ کہنے لگی نہیں، اس وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ پوچھا وہ کون سا تھا؟ کہنے لگی میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، لقمہ توڑ کے میں نے منہ میں ڈالا، میں نے لقمہ توڑا کہ میں اپنے منہ میں ڈالوں، اتنے میں آذان ہوئی، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں ہے، آدھے سر پر تھا اور میرا آدھا سر ننگا تھا۔ میں نے اپنی بھوک کو دبا کے لقمے کو رکھ دیا اور اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے پہلے دوپٹے سے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپا، اس کے بعد میں نے لقمہ کھایا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کا اتنا اکرام کیا، اس پر ہم نے تیرے سب گناہوں کی بخشش کر دی۔ تو یہ پہلا قدم ادب ہے جو انسان کے لیے سعادت کے دروازے کھلنے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان معاملات کرتے ہوئے ادب کا لحاظ کرے، بات کرتے ہوئے ادب کا لحاظ کرے۔ بعض دفعہ انسان اپنے محسنین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیر استاذ کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں پہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، مجھے یہاں پر یہ لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس موقع پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انسان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا اور اس بے ادبی کی وجہ سے انسان سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی ادب وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، اور بے ادبی کی وجہ سے انسان بڑی بڑی نعمتوں سے، سعادتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ الحجرات کے اندر صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام کے آداب بیان کیے گئے کہ تمہیں اللہ کے نبی کے سامنے تمہیں اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرنی، کہ تمہاری آوازیں کہیں اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی نہ ہو۔ ایک موقع پر کچھ لوگ ملنے آئے تھے تو انہوں نے، جیسے وہاں پہ رواج تھا کہ کسی کو بلانے کے لیے گھر سے باہر کھڑے ہو کے آواز دے دیتے تھے، او فلاں، تو اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی آواز دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئی، ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھ اور نادان لوگ، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے
کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ باہر سے آوازیں دے رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے. ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم. وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دی تھی، فرمایا اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ بے عقل ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ جو آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے بجائے آوازیں دینے کے اگر یہ انتظار کرتے، صبر کرتے. اللہ کتنا انتظار کرتے، اللہ کے نبی کو کیا پتا تھا کہ باہر کون ملنے آیا ہے. فرمایا اتنا انتظار کرتے کہ حتی تخرج الیہم، کہ اللہ کے نبی ان کی طرف خود سے جو ہے وہ باہر تشریف لے آتے. اتنا لمبا انتظار کرنا چاہیے تھا ان کو. تو انسان یہ ادب والی زندگی یہ بھی انسان اپنے مشائخ سے سیکھتا ہے. اگر انسان نے یہ ادب نہ سیکھا ہو تو وہ پرلے درجے کا بدتمیز ہوتا ہے. وہ اپنے گمان میں نیک تو بنا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ بدتمیز نیک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بے ادبہ بندہ پسند نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہاری آوازیں اگر نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو گئی تو پھر ان تحبط اعمالکم، ہم تمہاری پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیں گے. ایسا نہ ہو تم اس جو ہے وہ کوتاہی کے مرتکب ہو جاؤ. جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ صحابہ اکرام اتنے ڈر گئے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دھیمی آواز والے تھے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تو ان کی آواز اور پست ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کے لیے ایک دو مرتبہ فرمانا پڑتا تھا ابوبکر مجھے نہیں سمجھ آئی، اونچا بولیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اونچی آواز والے تھے اور اونچا بولنے والے تھے. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی گھر میں ہی بند کر لیا تھا کہ ایسا نہ ہو میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں جا کے اونچی آواز سے بات کروں اور میری ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں. تو انسان کو اپنے آپ کو ادب سکھانا چاہیے. پھر اس ادب کی وجہ سے انسان کو ایک اور نعمت نصیب ہو جاتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ یہ تمام درجے، یہ تمام سیڑھیاں یہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. ایک کی وجہ سے دوسری سعادت ملتی ہے، دوسری کی وجہ سے تیسری سعادت ملتی ہے. یوں انسان جتنا جو ہے وہ ان باتوں کو اہتمام سے کرے گا تو وہ اتنا بلندی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. چنانچہ جو آدمی اپنے آپ کو ادب سے آراستہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ادب کی وجہ سے اس کو علم عطا فرماتے ہیں اور اس علم کو علم نافع کہتے ہیں. اور اگر انسان کے اندر ادب نہ ہو تو کئی مرتبہ وہ حافظ بن جائے گا، وہ عالم بن جائے گا، وہ بڑا مفتی صاحب بن جائے گا، لیکن اس کے ادب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں درجہ نہیں عطا فرماتے، اس کو اپنی ولایت کا نور نہیں اس کو نصیب فرماتے. کئی مرتبہ انسان بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے مگر اس کو بالکل بھی جو ہے وہ سلیقہ نہیں ہوتا، تو وہ اس کا پڑھا ہوا، اس کا علم حاصل کیا ہوا وہ اس کے پھر کسی کام نہیں آتا. ایک علم ملتا ہے جو کتابوں کے ذریعے سے انسان مطالعہ کر لیتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جو انسان کو علم نافع دیا جاتا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جیسے کسی آدمی کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل جائے تو بہت ساری باتوں کا پتہ چل جانا یہ کوئی بڑے کمال کی دلیل تو نہیں ہوتی، مگر جو آدمی ادب کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم دیتے ہیں جو علم اس کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے عمل کی توفیق آسان کر دی جاتی ہے. اور جب انسان بے ادبہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ تو ہوتا ہے، سارا کچھ ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ارشاد
فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ کیوں؟ اس کو باتوں کی بہت ساری باتوں کا تو پتہ تھا، مگر اس کا علم نافع نہیں تھا، یہ نفع دینے والا علم نہیں تھا اس کے پاس۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا غلام رسول۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ وہ اپنے استاد سے بڑی محبت رکھتے تھے، تو ان کو اپنے استاذوں سے جن سے وہ حدیث پڑھتے تھے اتنی محبت تھی کہ رات کے وقت وہ حضرت کے کمرے سے لے کر اس سبق پڑھنے والی جگہ جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی تھی دارالحدیث، حضرت کے کمرے سے لے کر دارالحدیث تک کا جو راستہ تھا اس میں وہ جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ کو یہاں سے چل کر آنا ہے۔ اللہ کی شان کے ایک دن جھاڑو نہیں تھا، تو انہوں نے صفائی کرنے کے سوچا، تو اب جھاڑو نہیں تھا تو کیا کرتے؟ محبت انسان کو کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ تو ان کو اور تو کچھ نہ ملا، تو انہوں نے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور اس پگڑی کے ساتھ اس راستے کو انہوں نے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کے جب وہ پگڑی کے ساتھ اپنے اس راستے کو، اپنے استاذ کے راستے کو صاف کر رہے تھے، تو ان کے استاذ کسی ضرورت کے لیے انہوں نے کھڑکی کھولی، دروازہ کھولا، تو کیا دیکھا کہ غلام رسول پگڑی کے ساتھ جو ہے اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت نے آواز دی، پوچھا غلام رسول کیا کر رہے ہو؟ اب بتانا پڑا کہ حضرت آپ جس راستے سے حدیث پڑھانے کے لیے چل کے آتے ہیں، میرے دل میں محبت ہے، میں اس راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے جب یہ بات سنی کہ اچھا یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو حضرت نے ان کو دعا دی، اور یہ دعا ان کو ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا پہاڑ بنا دیا، اور ان کے پاس دنیا سے گویا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مخلوق کھچی چلی آتی تھی۔ مین جو ہے وہ رستہ تھا، اس سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر ان کا گاؤں تھا، پیدل چل کے جانا پڑتا تھا، کوئی رکشہ کوئی موٹر سائیکل اس زمانے میں تھا نہیں۔ تو اب جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے، تو وہاں سڑک کے اوپر اتر کے پھر جو ہے وہ 30 کلومیٹر پیدل چل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو اس زمانے میں اللہ نے لوگوں کے دل میں ان کی ایسی محبت رکھ دی تھی استاذوں کی دعاؤں کی وجہ سے کہ سینکڑوں کے حساب سے ان سے لوگ اس وقت پڑھنے کے لیے وہاں دیہات میں جنگل میں آتے تھے، اور لوگوں کو وہاں اتنی تنگی تھی کہ کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا، پیدل بھی آنا پڑتا تھا، اور وہاں مشقت اور تنگی میں ان کو وقت گزارنا پڑتا تھا۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے مدرسے کی جو ہے وہ سالانہ دستار بندی کے موقع پر حضرت کا بیان تھا، تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور تھوڑا سا اس کا ترجمہ کیا، تو لوگوں کے اوپر عجیب حالت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا وقت تھا، حضرت شاہ صاحب تشریف لائے اور شاہ صاحب نے آ کر عجیب بات فرمایا یہ اللہ والے ہیں کہ ان کے ایک بیان سے ہم جو ہے وہ کئی ہفتے روٹیاں کھاتے رہتے ہیں، یعنی ان کے بیان سے علم کے ایسے سمندر نکلتے ہیں کہ ہم ان کو لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ادب کی وجہ سے انسان کو ایسی سعادتیں ملتی ہیں۔ کئی مرتبہ انسان
اپنے اساتذہ سے قرآن پاک پڑھتا ہے. اب یہ قرآن پڑھنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ قرآن تو نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آ کے ان کے دل پر وحی نازل فرمائی تھی، اور نبی علیہ السلام نے یہ قرآن صحابہ کو سکھایا تھا. تو آج جس بندے کے واسطے اور ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچ رہا ہے، حدیث پہنچ رہی ہے، صحابہ کو نبی علیہ السلام سے ملا اور پھر بعد والوں کو صحابہ سے ملا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے آج جس بندے سے کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور حدیث مل رہا ہے، ہمارے لیے اس کا ادب اسی طرح ہے جیسے اس زمانے کے لوگ اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے. تو جب انسان ادب نہیں کرتا، بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، وہ حدیث بھی پڑھ لیتا ہے، وہ دین بھی پڑھ لیتا ہے، مگر اس کو ان چیزوں کی برکتیں اور نور نصیب نہیں ہوتا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو قرآن مجید میں ایسا عبور عطا فرمایا تھا، ہر بات پر قرآن کی آیت پیش کرتے تھے. ایسے قرآن ان کی زبان پر جاری تھا، قرآن کی باتیں ان کے اوپر ایسی آسان کر دی گئی تھی کہ گھر میں بیٹھے تھے، گفتگو فرماتے تھے تو درجنوں قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے آیتیں تلاوت فرماتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ نعمت مجھے جو ملی ہے مجھے ادب کی وجہ سے ملی ہے. پھر فرمانے لگے جانتے ہیں وہ ادب کیا تھا؟ حضرت آپ بتائیں وہ کیا ادب تھا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا وہ ادب یہ تھا کہ چونکہ مجھے اللہ کا تعلق اپنے شیخ سے ملا تو میں اپنے اس واسطہ بننے والے شیخ کا ادب اتنا دل میں کرتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے شیخ کا چہرہ بغیر وضو کے نہیں دیکھا تھا، اور میں نے کبھی جو ہے وہ بیت اللہ کو بھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا. اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب کا یہ علم عطا فرما دیا ہے. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جو ہے وہ بہت سی کتب ہیں، ان میں سے مشہور کتاب تعلیم الاسلام جنہوں نے لکھی بچوں کے لیے، یہ بہت بڑے مفتی اور بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے، طلباء سے پوچھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے عظیم انسان تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک مرتبہ ایک انگریز نے حضرت کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ آپ نے اسلام کو کیسے قبول کر لیا؟ تو اس نے حضرت شاہ صاحب کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اتنا خوبصورت اور اتنا منور چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ چلتی پھرتی گویا کہ اسلام کی تصویر ہوتی تھی. اللہ نے ان کو کیا شان دی تھی. تو مفتی صاحب نے طلباء سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اللہ نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے دیا؟ انہوں نے کہا وہ بڑے مفسر تھے، کسی نے کہا وہ بڑے محدث تھے، کسی نے کہا ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے. تو حضرت مفتی صاحب خاموشی سے سنتے رہے. بالآخر طلباء نے آخر میں عرض کی کہ حضرت آپ فرمائیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام کیسے دیا؟ تو حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ بات ایک مرتبہ طلباء نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھی تھی کہ حضرت اللہ نے آپ کو جو یہ مقام دیا ہے تو یہ کیسے ملا ہے؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے یہ مقام مجھے ادب کی وجہ سے عطا فرمایا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، کتابوں کا، دین کی چیزوں کا میں نے بہت ادب کیا ہے. اب طلباء کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جی دین کی کتابوں کا، نیک جگہوں کا، نیک لوگوں کا تو ہر کوئی ادب کرتا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے جو مجھے ادب کی توفیق دی وہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں. فرمانے لگے
کہ میں جب کتابیں رکھتا تھا تو میں نے کبھی کتاب کی رکھنے میں بھی بے ادبی نہیں کی. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا میں نے قرآن پاک کے اوپر کبھی جو ہے وہ تفسیر کی کتاب نہیں رکھی، اور میں نے تفسیر کی کتاب پر کبھی حدیث کی کتاب نہیں رکھی، اور حدیث کے اوپر کبھی میں نے فقہ کی کتاب نہیں رکھی، اور کبھی تاریخ کی کتاب کو میں نے فقہ کی کتاب پر نہیں رکھا. کتابوں کے رکھنے میں میں ان کے ادب کا درجے کا خیال رکھتا تھا. اور پھر فرمایا بس یہاں تک کافی نہیں تھا، بلکہ لوگ تو قرآن مجید کو باوضو پڑھتے ہیں، میں نے کبھی دین کی کتاب کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ کتابوں کی سائیڈ پر کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب کو اپنی طرف گھما لیتے ہیں، تو میں نے کتاب کو کبھی اپنی طرف نہیں گھمایا تھا، بلکہ میں خود اٹھ کے دوسری طرف چلا جاتا تھا. واہ میرے اللہ، با ادب با نصیب، کیسا قسمت والا انسان ہوتا ہے جس کو ادب نصیب ہو جائے. ادب کرنے والوں نے کمال کر دیا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ اپنے استاذوں کے ادب کی وجہ سے کتاب کا ورق الٹتے ہوئے وہ جو ہے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کتاب کا ورق میں الٹوں تو اس میں آواز پیدا ہو اور استاذوں کی بے ادبی ہو جائے. اپنے استاذوں کے ادب کی وجہ سے ان کے سامنے بیٹھ کر پانی نہیں پیتے تھے، ایک طرف ہو جاتے تھے. بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، ادب کرنے والوں نے کمال کر دیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا واقعہ کہ اپنے استاذ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ جب وہ قید میں تھے تو اس وقت جو ہے وہ قید کی تکلیفیں، صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھی اور ان کو سزائیں بھی ملتی تھی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر اپنے استاذوں کی خدمت اور ان کا ادب بجا لاتے تھے. تہجد کا اہتمام ہوتا تھا تو تہجد کے وقت سردی کے موسم میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نیم گرم پانی اپنے استاد محترم کی خدمت میں وضو کے لیے پیش کیا کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ ان کو جیل کے اندر بہت زیادہ سزا ملی، جیسے ان کے ہاتھ جیسے مار مار کے بہت زیادہ زخمی کر دیے ہوں، اس طرح کی کیفیت تھی. اب جو ہے وہ صبح کے وقت یعنی تہجد کے وقت میں وضو کے لیے پانی لائے، لیکن وہ پانی ٹھنڈا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا کہ حسین احمد پانی جہاں سے پہلے لاتے تھے آج وہاں سے نہیں لائے. بس یہ پوچھنا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حسین احمد اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ پانی جہاں سے پہلے لاتے تھے وہاں سے نہیں لائے. تو عرض کرنے لگے حضرت پانی تو وہیں سے لایا ہوں، بس معاملہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کے تہجد کا پانی گرم کرنے کے لیے میں ساری رات پانی والے لوٹے کے اوپر اوندا منہ لیٹا رہتا تھا اور میں اپنی گرم سانسوں سے اس لوٹے کے پانی کو جو ہے وہ گرم کرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ ذرا تازہ سا ہو جاتا تھا، ساری رات میں اس کو اپنے جو ہے وہ اس کے اوپر اوندا منہ لیٹنے کی وجہ سے اپنے اندر اس کو لے لیتا تھا اور سانسوں کے ذریعے سے میں اس کو گرم کرتا رہتا تھا. آج رات چونکہ مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ کل سزا ملی، تکلیفیں مجھے بہت زیادہ پہنچائی انہوں نے، تو میں آج رات جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا. آج آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے. جب انسان ایسا باادب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں اپنے بڑوں کے ادب کی وجہ سے. تو جب علم نافع نصیب ہوتا ہے تو علم نافع نصیب ہونے کے بعد کوئی احمد علی لاہوری بنتا ہے،
کوئی شیخ الہند بنتا ہے، کوئی حسین احمد مدنی بنتا ہے، کوئی عطا اللہ شاہ بخاری بنتا ہے، کوئی عبداللہ درخواستی بنتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ وقت کا بایزید اور جو ہے وہ غزالی بنتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جبال العلم پیدا کرتے ہیں کہ ان کے علم کی ایسی برکت کے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو ان کے علم کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. پھر علم نافع جب انسان کو نصیب ہو تو پھر اس کی برکت سے عمل کی توفیق ملتی ہے، اور جس انسان کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے، تو اس کو پھر ایک ساتھ ہی اگلے چوتھے درجے کا شرف نصیب ہوتا ہے، چوتھی سیڑھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیک عمل کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ بڑی اللہ اس کو دانائی دے دیتے ہیں، بڑی سمجھ دے دیتے ہیں، بڑا فہم اور فراست دے دیتے ہیں کہ لوگ ان کے فیصلوں پر حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ کیسے بات سمجھ آ گئی، کس طرح سے ان کو یہ جو ہے وہ معاملے کا اندازہ ہو گیا. اور قرآن مجید میں اس حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی، بڑی ساری خیریں اس کو نصیب ہو گئی. چنانچہ جب انسان کو حکمت نصیب ہوتی ہے تو پھر اس کو کیا کیا واقعات، کیا کیا معاملات سمجھ میں آتے ہیں. ایک آدھ واقعے سے جو ہے ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے یہ حکمت اور دانائی نصیب فرمائی تھی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑی حکمت، بڑی دانائی نصیب فرمائی تھی. حضرت کے پاس ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا واہ او واوین. حضرت نے فرمایا واوین. اب وہ جو حضرت کی خدمت میں بڑے بڑے علماء جو تقریباً 40 کے قریب، ایک پورا جتھا علماء کا، بڑی جماعت علماء کی، کوئی حدیث میں کمال رکھتا ہے، کوئی فقہ کے اندر کمال رکھتا ہے، کوئی تقویٰ اور پرہیزگاری میں جو ہے وہ کمال رکھتا ہے، وہ اس بوڑھے کے سوال کو سن کے حیران ہے اور حضرت کے جواب کو سن کے حیران ہے کہ یہ کیا سوال کیا ہے اور یہ کیا جواب ہے. سارا دن سوچتے رہے کہ بوڑھے نے کیا کہا اور حضرت نے کیا کہا. تو جب حضرت نے فرمایا واوین تو وہ بوڑھا آگے سے کہتا ہے لا ولا. تو امام صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو سارا دن سوچتے رہے کہ اس بوڑھے نے آپ کو کیا کہا، آپ نے اس کو کیا کہا، اور پھر اس نے آگے سے آپ کو جواب میں جو کہا تو وہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میں اتحیات کو واو سے پڑھوں یا 2 واو سے پڑھوں. ہم جو حنفی لوگ ہیں ہم 2 واو سے پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، 2 واو پڑھتے ہیں. تو فرمایا وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ واوین یعنی 2 واو پڑھ لیا کرو. پھر اس نے جاتے ہوئے حضرت آپ سے کہا تھا کہ لا ولا، تو یہ کیا کہہ رہا تھا لا ولا؟ فرمایا وہ مجھے دعا دے کے چلا گیا. حضرت یہ کون سی دعا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف اس نے اشارہ کر کے گویا کہ مجھے دعا دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، لا ولا شرقیہ کو بھی اس نے چھوڑ دیا اور غربیہ کو بھی چھوڑ دیا، لا شرقیت ولا غربیہ، کہ اللہ آپ کا اتنا علم پھیلائے کہ مشرق اور مغرب تک اللہ آپ کا علم پہنچا دے.
ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت میری بیوی کی عادت ہے وہ ہڈیاں چاٹتی ہے اور میں نے اسے بڑا منع کیا ہے اور غصے میں قسم کھا لی ہے کہ ہڈیاں چاٹے گی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ کچھ دن تو وہ باز رہی، پھر ہڈیاں چاٹنے لگ گئی۔ اب اس کو طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جس سے بھی ہم نے پوچھا ہے تو وہ کہتا ہے طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا تو حضرت نے فرمایا اپنی بیوی کو لاؤ، میں ایک سوال اس سے پوچھوں گا۔ وہ اپنی بیوی کو لے آیا۔ حضرت نے پوچھا کہ تم نے ہڈیاں کیسے چاٹی تھی؟ اس نے کہا حضرت میں نے یوں انگلی اس میں ڈالی اور جو سالن اس میں آیا تو میں نے اسے چاٹ لیا۔ فرمایا تم نے ہڈیاں نہیں چاٹی بلکہ تم نے تو انگلی چاٹی ہے، تمہیں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت اور بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، معاملہ فہمی نصیب فرما دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان بالکل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے لیکن بالکل بدھو قسم کا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ جی اگر کوئی انسان 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہے، پہلی اتحیات میں عبدہ و رسول تک پڑھے گا، پھر بھول جائے اور درود شریف شروع کر دے تو کسی نے کہا اللہم پڑھ لیا تو پھر کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، کسی نے کہا صلی پڑھ لیا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کسی نے کہا اعلیٰ بھی پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ اگر اللہم صلی علی محمد یہاں تک اس سے پہلے رک گیا تو جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں لازم ہوا۔ جب اس نے جو ہے وہ پورا یہاں تک جملہ محمد تک پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ بڑا عجیب سا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی تھا نعمان، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے میرا نام لینے پر سجدہ صاحب کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص بھول کر غفلت سے آپ کا نام لے اس پر سجدہ صاحب کرنے کا حکم ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے کہ تم نے اچھا جواب دیا۔ اس کو حکمت کہتے ہیں، یعنی جب جو آدمی دروشی پڑھ رہا ہے تو وہ بھول کے پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جو بھول کر غفلت میں آپ کا نام لے، یعنی وہ تو بھولنا بیٹھا ہے، اس طرح سے وہ غفلت میں پڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں، یہ تو بہت پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، کچھ قریب کے زمانے کے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی بڑی حکمت اور بڑی دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان کو بھی کمال درجے کی حکمت عطا فرمائی تھی۔ شاہ صاحب کے پاس ایک انگریز اپنے بچے کو لے آئے، کہنے لگا کہ جی آپ مدرسوں میں بچوں کو عربی پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ کے بچے بہت تنگ ذہن بن جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کا ذہن بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یہ میرے بچے کو ذرا دیکھو، میں نے اس کو سائنس پڑھائی ہے، آپ دیکھیں ذرا اس کو، یہ کتنا عقل مند ہے۔ حضرت نے اس بچے کو بلا کر پوچھا کہ یہ وضو کرنے کا جو تالاب ہے، بڑا سارا تالاب بنا ہوا تھا جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے، حضرت نے اس انگریز کے بچے کو بلا کر پوچھا کہ یہ جو بڑا سارا تالاب ہے اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہوں گے؟ اب تالاب میں تو ہزاروں لیٹر پانی ہوتا ہے، اب اس میں کتنے پیالے پانی ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس بچے نے، انگریز کے بچے نے کچھ دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہتا جی مجھے تو پتا نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس کے ہم عمر ایک طالب علم کو جو مدرسے میں پڑھتا تھا اس کو بلا لیا اور حضرت نے بلا کر اس بچے کو کہا بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟
مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اس نے حضرت شاہ صاحب کے سامنے جواب دیا، کہنے لگا حضرت اگر تو جو ہے وہ اس تالاب کے مقابلے میں پیالہ آدھے سائز کا ہوگا تو 2 پیالے پانی ہے، اور اگر اس تالاب کے برابر سائز کا پیالہ ہوگا تو پھر 1 پیالہ پانی ہے۔ تو وہ انگریز جو ہے وہ بڑا شرمندہ ہوا اور اپنا سا منہ لے کر وہ چلا گیا۔ اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیا دانائی اور کیا حکمت اور سمجھ عطا فرمائی ہوتی ہے۔ جب انسان کو یہ حکمت اور دانائی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک ایک چیز میں غور کرتا رہتا ہے، تو اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، میں یہاں چند دن کا مہمان ہوں اور مجھے یہاں سے چلے جانا ہے، یہ چیز بھی عارضی ہے، یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی عارضی ہے۔ اچھا میں یہ کام کرتا ہوں تو اس سے لوگ میرا جو ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگوں کے ذہن میں میری بے وقتی آ جائے گی، اچھا بے وقتی آ جائے گی تو پھر اس کا مجھے کیا نقصان ہوگا۔ تو اللہ اس کو یوں غور و فکر کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو وہ بالآخر ایک اچھے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، جس کا جو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کے دل میں اس دنیا کو بے وقت اور ذلیل بنا دیتے ہیں۔ جن چیزوں کے پیچھے دنیا والے مر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں زہد فی دنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فقہا میں ایک مسئلہ چلا کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس نے وصیت کی ہے کہ میری وراثت متوکلین میں تقسیم کر دیں تو کیا کریں گے، کس کو حصہ دیں گے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ دیا، تو امام صاحب نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر وہ یہ وصیت کرے کہ میری وراثت متوکلین کو دے دی جائے تو اس کی وراثت کاشتکاروں میں تقسیم کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمانے لگے یہ بیچارے جو ہے اپنا سب کچھ گھر میں رکھا ہوا، وہ بھی جا کے زمین کے اندر ڈال آتے ہیں، ہل چلاتے رہتے ہیں، پانی دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی نظر تو صرف اللہ پر ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں جو ہے فصل اگا دیں گے اور پھل دے دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، لہذا کاشتکاروں میں یہ ان کی وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ اور پھر یہ بات چلی کہ اگر وہ وراثت تقسیم کرنے والا یہ جو ہے وہ وصیت کرنے والا یہ وصیت کرے کہ میری وراثت دانا اور عقل مند لوگوں میں تقسیم کرو تو پھر کن لوگوں کو دی جائے گی؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس نے وصیت کی تو اب اس کی وراثت زاہدین میں تقسیم کریں گے، کیونکہ زاہد انسان عقل مند انسان ہوتا ہے۔ تو جو انسان بے وقوف ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور پجاری بنا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کے پیچھے اس کی جان جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا دن رات اس کو جو ہے وہ اپنا عالی شان گھر بنانے کی فکر، عالی اور بہترین کاروبار بنانے کی فکر، اور اپنے جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت بہترین کپڑے بنانے کی فکر اور بہترین قسم کے جوتے خریدنے کی فکر، اس کو ہر وقت انہی چیزوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو حکمت دے دیتے ہیں تو اس کو دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہ بس سوچتا ہے کہ مجھے تو بس 2-4 دن زندگی جو ہے وہ دنیا میں گزارنی ہے، تو میں ان چیزوں سے کیا دل لگاؤں اور کیا میں ان چیزوں کو اکٹھا کرتا پھروں، لہٰذا اس کی سادی زندگی ہوتی ہے، وہ لذتوں میں اور چاہتوں میں نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما دیتے ہیں، اور جسے دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اس کو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جاتا ہے، جو کہ چھٹی سیڑھی ہے، جو کہ اللہ کا قرب پانے کا جو ہے وہ چھٹا درجہ ہے کہ زہد جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے اس کی نمازیں اچھی ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی تلاوت اچھی ہونے لگ جاتی ہے، اس کو قرآن مجید کے پڑھنے میں لطف اور مزہ آنے لگتا ہے، اس کا مراقبہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے، اس کا سنتوں کے اندر اہتمام ہونے لگ جاتا ہے، اور اس بندے کے ہر آنے والا دن
نیکیوں سے سجنے لگتا ہے، اس کے دل کی چاہت، شوق، رغبت وہ اللہ کی بندگی اور عبادت بن جاتا ہے۔ اور جس انسان کو یہ نعمت نصیب ہو جائے کہ اس وقت اس کا ہر وقت جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو، اللہ کی طرف اس کو انابت نصیب ہو، اللہ کی طرف اس کو دھیان نصیب ہو، یہ انسان ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، اللہ کا بندہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قرب کا مقام پانے کے لیے انسان کو ادب سے ابتدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو باادب بنائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو باادب بنائیں، بے ادبیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو باادب بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ زندگی کے آداب کیا ہوتے ہیں، دو مسلمانوں کے درمیان کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان کن آداب کا خیال ہونا چاہیے، دو پیر بھائی جو کسی شیخ سے بیعت ہے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ادب ہونا چاہیے، اپنے اساتذہ کا کیا ادب ہونا چاہیے، اپنے مرشد کا کیا ادب ہونا چاہیے، اولیاء اکرام کا کیا ادب ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کا کیا ادب ہونا چاہیے، اللہ کے انبیاء کا کیا ادب ہونا چاہیے۔ یہ آداب کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی کو ہمارے بزرگوں نے آداب معاشرت کے نام بھی دیے ہیں۔ کھانے کا ادب ہے، پینے کا ادب ہے، رہنے سہنے کا ادب ہے، لباس کا ادب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ادب ہے۔ گویا کہ زندگی انسان کو خوبصورت طریقے سے شریعت اور سنت کے مطابق گزارنا آ جائے، اس لیے کہ دین سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے۔ تو جو انسان اپنے روزمرہ کی زندگی کو آداب کے ساتھ مزین کر لیتا ہے، گویا کہ وہ دیندار انسان بن جاتا ہے، اور دیندار انسان اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس سے نواز دیتے ہیں، اور اس کو درجہ بدرجہ یہ مقامات نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اس ادب کو سیکھیں۔ ہمارے مشائخ تو ادب کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ وہ دسترخوان کو صاف کرنے کے آداب بھی جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے، کھانے کے ادب سکھاتے تھے، پینے کا ادب سکھاتے تھے، بیٹھنے کا ادب سکھاتے تھے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیٹنے کا بھی ادب سکھایا ہے کہ کیسے لیٹتے ہیں۔ اب ہم ہوتے ہیں جیسے بیٹھے ہیں، ٹانگیں ہماری کس طرف کو گئی ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ ہم واش روم میں گئے ہیں تو بعض جگہوں پر دیکھا تو واش روم کا جو ہے وہ بنانے کی ترتیب وہ ایسی جو ہوتی ہے، یا تو منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے یا پشت قبلے کی طرف ہوتی ہے، جبکہ یہ بے ادبی ہے بیت اللہ شریف کی کہ اللہ کے گھر کی طرف انسان کو پیشاب اور پخانہ کرتے ہوئے نہ جو ہے وہ منہ کرنا چاہیے، نہ پیٹھ کرنی چاہیے۔ یہ بیت اللہ کے ادب کے خلاف ہے۔ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف انسان کو پیشاب اور پخانے کے وقت میں اس طرف اس کو منہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ پیشاب اور پخانے کے وقت اس طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ضرورت کے لیے جب جسم سے کپڑے ہٹائیں تو اس وقت بھی ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض واش روموں میں جو ہے وہ شاور لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ شاور قبلہ رخ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ بناتے ہوئے یا تو اس بات کا خیال کرے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکا کہ اس کو نہیں ہٹایا جا سکا تو پھر کم از کم یہ کہ غسل کرتے ہوئے انسان چونکہ اس نے اپنے جسم سے کپڑے ہٹائے ہوئے ہیں تو اب وہ برہنہ حالت میں قبلے کی طرف منہ نہ کرے۔ یہ بیت اللہ شریف کی بے ادبی ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے بتایا کہ جی فلاں جگہ ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں جا کے ان کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ اب یہ زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، سامنے سے نظر پڑی، کسی نے کہا جی یہ فلاں وہ جو آ رہے ہیں وہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔
تو جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ وہ صاحب جو تھے ان کو تھوک پھینکنے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے تھوک پھینکتے ہوئے اس بات کا خیال نہ کیا کہ تھوک انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے پھینکی، یہ وہیں سے واپس ہو گئے، فرمانے لگے میں تو سمجھا کہ کوئی اللہ والا ہے جس کو اتنا بھی ادب کا پتہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ چیزیں انسان اپنے مشائخ کی صحبت میں رہتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرتا ہے، وہ انسان کو پھر ایک ایک بات کا ادب بتاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کھانے کا ادب بتایا گیا کہ کھانا جب انسان کھائے تو اس کھانے کو اونچا رکھے اور خود نیچی جگہ پر بیٹھے۔ کئی مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا نیچا پڑا ہوتا ہے اور ہم اونچے ہوتے ہیں، گدے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا نیچے رکھا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ کھانا جو ہے وہ پاؤں کی طرف ہوتا ہے اور ہم چارپائی کے سرہانے کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کھانا میں نے پاؤں کی طرف رکھا ہو اور خود میں سرہانے کی طرف بیٹھا ہوں۔ اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی بھی پیسوں کو جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے نہیں پکڑا۔ اب یہ ہمارے ہاں تو اس کا تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کھانے کا ادب ہے، روٹی کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے وہ سالن رکھ دیا جاتا ہے، نیچے والے برتن میں روٹیاں ہیں، اوپر دوسرا کوئی اور برتن، خالی برتن اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی سلاد والی پلیٹ رکھ دی جاتی ہے، کوئی اور چیز چمچ چھری وغیرہ رکھ دی جاتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کھانوں میں یہ روٹی سارے کھانوں کا سردار ہے، لہٰذا اس کا ادب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسری چیز نہیں رکھی جائے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جوتا اتار کر بیٹھے۔ اسی طرح چونکہ اللہ کا نام جب انسان لیتا ہے، آذان دیتا ہے، تو اس وقت بھی علماء نے لکھا ہے کہ جوتا اتار کر انسان کو آذان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت سارے آداب ہیں جو انسان ایک مجلس میں نہیں سیکھ سکتا، یا وہ آداب صرف انسان کو بیان سے سننے کے بعد وہ آداب نہیں آ جاتے، بلکہ جیسے سائنس کا طالب علم ہو تو وہ صرف سائنس جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ لے، استاد کا لیکچر سن لے تو اب اس کو سارے تجربات حاصل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مشق کروائی جاتی ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ جب تک جو ہے وہ عملی طور پر مشق نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو تجرباتی زندگی نصیب نہیں ہوتی، وہ اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہمارے مشائخ زبان سے بتاتے بھی ہیں اور عملاً اس موقع پر اس کو نشاندہی کر کے، اس کی روک ٹوک کر کے اس کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں یوں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایسا کیا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس ادب کے سیکھنے کے بعد پھر انسان ایسا با ادب بن جاتا ہے کہ اس کی گفتگو میں ادب ہوتا ہے، اس کی باتوں میں ادب ہوتا ہے، اس کی نظروں میں ادب ہوتا ہے، اس کے چلنے میں ادب ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے میں ادب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ لیٹنے میں بھی ہمیشہ ادب کا خیال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کو کسی نے کہا حضرت آپ اس طرف پاؤں کر لیں، فرمایا نہیں میں اس طرف پاؤں نہیں کرتا۔ انہوں نے پوچھا کیوں آپ اس طرف پاؤں کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس طرف کو میرے استاذ کا گھر ہے، وہ ان کا گھر ہے، اگرچہ میرے استاد اس گھر میں موجود نہیں ہے لیکن چونکہ اس گھر میں وہ رہا کرتے تھے، ان کے گھر کو میں اپنے پاؤں سے جو ہے وہ پھیلا کر بے ادبی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ کسی نیک آدمی کے سامنے پاؤں پھیلا کر اس کی طرف پاؤں کرنا یہ بے ادبی ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ انسان اللہ والوں کے پاس رہ کر سیکھتا ہے۔ ویسے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی بزرگوں کے پاس جا کے کیا کرنا ہے، وہاں کون سی ایسی بات ہے جو بندہ جا کے سیکھے؟ بس ٹھیک ہے، دم کرواؤ، درود کرواؤ اور جو ہے وہ کوئی دھاگا لے لو اور کوئی تعویذ بنوا لو اور کوئی جو ہے وہ ورد وظیفہ سیکھ لو اور زیادہ ہوا تو بس اتنا کہہ دو کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں یہ انسان کو مقامات ایسے نہیں نصیب ہوا کرتے بلکہ مشائخ کی صحبت میں ان کے ساتھ وقت گزارنے سے اور ان کی رہنمائی اور تربیت حاصل کرنے کے بعد کہ مجھے جو ہے وہ نماز کے اندر کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، مجھے مجلس میں کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، مجھے گھر میں کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، مجھے جو ہے وہ لباس پہننے میں کن آداب کا خیال کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مجھے واش روم میں داخل ہونے کے بعد کن کن باتوں کا مجھے خیال کرنا چاہیے۔
جو باتیں غیر مناسب ہیں اسی کو جو ہے وہ بے ادبی کہا جاتا ہے، اور جو مناسب باتیں ہوتی ہیں ان کو ادب کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے واش روم میں بعض لوگ جو ہے وہ آوازیں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے بےہودہ ہوتے ہیں کہ واش روم میں بیٹھ کے وہ فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور واش روم میں جا کے اپنا جو ہے وہ سیل فون استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے بتانے سے ان باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسی جو ہے وہ بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی واش روم میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھ کے، اس کے اور فرشتوں کے درمیان ایک نورانی چادر جو ہے اس کو حائل کر دیا جاتا ہے، اس کے اور جو ہے وہ جنات کے درمیان ایک پردہ فرشتے حائل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جسم ان جنات شیاطین کو دکھائی نہیں دیتا اور یہ ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی واش روم میں جا کے بات کرتا ہے تو وہ فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا اور اس نے اپنا لباس پہن لیا، وہ اس چادر کو ہٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان اس وقت بات کر لیتا ہے تو جو نصیب فرمائیں، جو ہمیں انگلی سے پکڑ کر جو ہے وہ باادب زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتائیں، جو ہمیں ایک ایک بات میں ہماری جو ہے وہ نشاندہی کریں کہ ہم نے جو ہے یہ کام کیسے کرنا ہے اور یہ کام کیسے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے ذریعے سے بھی لوگوں کو آداب بتاتے تھے، اور آپ ہاتھ سے پکڑ کر بھی ان کو آداب کے اوپر نشاندہی فرمایا کرتے تھے۔ چھوٹے سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ چند لوگ بیٹھے ہوئے اکٹھے جو ہے وہ کھجورے کھا رہے ہیں، ایک جو ہے وہ بچہ، نوجوان بچہ، وہ بھی اس جو ہے وہ حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ پورے برتن میں گردش کر رہا تھا، کبھی میں ادھر سے کبھی ادھر سے اٹھا کے چن چن کے میں کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سامنے سے، اپنے قریب کے حصے سے کھاؤ، دوسروں کے آگے سے چیز مت اٹھاؤ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو تین چیزیں اٹھا کے کھا رہے ہیں، باقی لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو پریکٹیکلی یہ ادب بتایا کہ دیکھو باقی لوگ اگر ایک ایک کھا رہے ہیں تو تم بھی ایک ایک کر کے کھاؤ۔ اسی طرح ہمیں جو ہے وہ کھانے کا ادب بتایا کہ انسانوں کی طرح بیٹھ کر جو ہے وہ دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، تو ہم جو ہے وہ کئی مرتبہ جانوروں کی طرح چل پھر کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری زندگی دین کے اگر مطابق ہوگی تو یہ انسانیت والی زندگی ہوگی، اور جو انسانوں والی زندگی گزارتا ہے اللہ پھر اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو کے بعد اب شاید ہمیں حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت لوگوں کو فرمایا کرتے تھے، اپنے پاس آنے والے مرید بننے والے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر بزرگ بننا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر انسان بننا ہے تو پھر میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ بس ورد وظیفے کریں، چاہے جتنے مرضی بدتمیز بنے پھرتے ہیں، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ادب تمیز نہیں ہے، بس دو چار تسبیحاں اور دو چار نفلیں اور چند جو ہے وہ نیک عملوں کا نام انہوں نے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیک اور پاک لوگ بن گئے ہیں۔ وہ اپنے الزام میں، اپنے گمان میں وہ بزرگ بن جاتے ہیں، لوگ بھی ان کو بڑا بزرگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ بزرگی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی پوری زندگی پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اسی زندگی کو انسانیت والی زندگی کہا جاتا ہے۔ سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے لوگوں کو آ کر جو ہے وہ جینے کا شعور بخشا اور انسانیت کی والی زندگی ان کو سکھائی کہ یہ انسانوں والی زندگی یہ ہوتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ کسی نے کیا خوبصورت جو ہے وہ اشعار کہے، فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر،
پرے پرواز بخشے اس نے سے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے سے آدمیت کو، رہ گئے پیچھے ملائک کچھ ایسے بھی مقام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو سمجھنے، سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آداب میں سے ایک بڑا ادب جس میں عام طور پر جو ہے وہ کوتاہی برتی جاتی ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ لباس کے حوالے سے، بالخصوص خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے لباس کے حوالے سے بہت زیادہ اس بات کا خیال کیا کریں کہ ویسے ان کو اگر پتہ چل جائے کہ مجھے ابھی بازار جانا ہے، مجھے کسی فنکشن پہ جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، اسی وقت کہیں گی اچھا میں ابھی تیاری کر کے آئی، تو سب سے اچھے کپڑے نکالیں گی، خوشبوئیں لگائیں گی اور بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گی، لیکن گھر کی زندگی میں رہتے ہوئے اندر سے جو ہے وہ جسم سے پسینے کی بدبوئیں آ رہی ہیں، کپڑے جو ہے وہ گندے ہیں اور گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو دیکھ کر اس کو جو ہے وہ گھن آتی ہے، تو یہ چیز دین اسلام کے ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں صفائی ستھرائی کا اس قدر اہتمام سکھایا گیا ہے کہ انسان کے دانت صاف ہو، انسان کے جو ہے وہ بال سنورے ہوئے ہوں اور انسان کا چہرہ صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، ہر وقت انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اس کا بستر صاف ہو، اس کا گھر صاف ہو، اس کے برتن صاف ہو، اس کا کچن صاف ہو، ایک ایک چیز سے صفائی ٹپکتی ہو، اور اس کا جب جسم صاف ہوگا تو اس کا اثر انسان کے باطن پر پڑے گا کہ اس کی وجہ سے انسان کا باطن بھی اجلا اور صاف ہوگا۔ اس صاف ہونا ایک الگ چیز ہے، پاک ہونا الگ چیز ہے۔ ہر وقت انسان کو صاف بھی رہنا چاہیے اور پاک بھی رہنا چاہیے۔ کئی مرتبہ صفائی کا تو ٹوٹا پھوٹا خیال کر لیا جاتا ہے مگر پاکیزگی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ بستر صاف تو ہے مگر پاک نہیں ہے، گھر کا قالین صاف تو ہے مگر پاک نہیں ہے، کپڑے صاف تو ہیں مگر پاک نہیں ہیں، گھر کا فرش صاف تو ہے مگر پاک نہیں ہے۔ تو ہمیں صاف اور پاک دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ صاف بھی ہیں اور پھر پاک بھی ہیں، اپنے دل کے بھی پاک ہیں، اپنے عمل کے بھی پاک ہیں، اپنے من کے پاک ہیں، اپنی سوچ کے پاک ہیں، اپنے کردار کے پاک ہیں، تو ہمارا اللہ جو کہ سراپا پاکی ہے، وہ اللہ پھر ایسے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان آداب کا اور ان جو ہے وہ ان زینوں کا اور ان سیڑھیوں کا اور ان درجوں کا اللہ تعالیٰ خوب ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔